ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیو کے بہت بڑے فین تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے واحد ایک ہی ممبر تھے، اور کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی پاکستان میں نہیں تھیں، نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں نہیں تھے، ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا، ایک سیاسی خلا تھا، اور خان صاحب جو ہیں وہ بہت سے ایشوز پہ بڑی کھل کے بات کرتے تھے، تو ہم ان کو بہت بلاتے تھے اپنے شو میں، تو وہ جیو کے بہت بڑے فین بن گئے۔ سنیں جیو کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے۔ میں جیو کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ باقی چینلز کا بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی، لیکن جیو نے تو خاص اس کے اوپر ایک مہم کی، اور یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی بلکہ بڑے انہوں نے باقی چینلز کے اوپر بھی پریشر پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں جیو پہ خاص پریشر ڈالا گیا۔ یہی ہو رہا ہے کہ آزاد میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیو بیچارہ رائٹس خریدتا ہے اور اس سے بڑی زبردست ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے، اور میں اصل میں پاکستان میں جب تک ہم قانون کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑیں گے، نہ یہاں کوئی سرمایہ کاری ہونے لگی ہے اور نہ یہاں کوئی خوشحالی آنے لگی۔ جو کرپٹ حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے کوشش کرے گی میڈیا کا منہ بند کرنا، اور ہر حربہ استعمال کرے گی میڈیا کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں پورے گروپ کو اس لیے کہ وہ ان کو کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ سارے پاکستان کی عوام، جو یوتھ ہے 70% 30 سال سے کم ہے، وہ سارے سپورٹس دیکھتا ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے کہ پریشرائز کر رہے ہیں جیو سپر کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا۔ میں سمجھتا ہوں جیو کی جو کیمپین چلی ہے زبردست، اور اس نے پبلک شعور میں بڑا اضافہ کیا، باقی ٹی ویز نے بھی کیا، لیکن جیو نے خاص آؤٹ آف دا وے گئی ہے اس کے اندر لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ جو سارا کیس تھا اس میں کئی اینکرز نے بڑا زبردست کام کیا، لیکن جیو ایز اے ہول نے اس کو اسپیسیفکلی ایک بہت بڑے پیمانے پہ لے کے گئی ہے۔ اور پھر جب پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی اور عمران خان صاحب پہ کچھ مقدمات قائم کر دیے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرار ہو گئے، مفرور تھے، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تو ہم نے پھر ایک دفعہ مفرور عمران خان کا انٹرویو کیا ایک خفیہ مقام پہ جا کے، اور وہاں پہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیو کی تعریف کرنا نہیں بھولے، اور انہوں نے کہا کہ اگر جیو کا کیمرہ نہ ہوتا تو شاید میں گرفتار ہو جاتا۔ ہوا آپ کے گھر پہ، تو آپ وہاں سے کس طرح بھاگے؟ کس طرح آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، یا اس وقت آپ نے ایٹ دی اسپاٹ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پکڑے نہیں جانا اور آپ بھاگے؟ کیا ہوا؟ میں لمس کے اندر میں یہ کر کے آیا، تقریر تھی میری، وہ میں جب کر کے آیا تو میں گھر کو تھوڑا لیٹ میٹنگ کر کے پہنچا، تب تک ایمرجنسی لگ گئی تھی، تو ایک دم میں گھر میں تھا اور اس وقت کوئی 12:30 کے قریب تھے، ایک دم پولیس اندر آ گئی، اور ایسے آئی جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے آئی ہے۔ تو میں نے ان کا رویہ دیکھا، بالکل انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، آ کے ایک نہیں ایک دم اندر آ کے میں نے پوچھا وارنٹ کدھر ہے؟ ان کے پاس وارنٹ ہی نہیں تھی، لیکن جو ان کا برتاؤ تھا وہ کوئی بڑا عجیب سا تھا۔ تو اس وقت ہمیں تھوڑا مجھے شک پڑا کہ یہ مجھے صرف ہاؤس اریسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ مجھے جیل میں لے جانے آئے ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کی وارنٹ کدھر ہے، اور ساتھ ہمارے خوش قسمتی جیو کا کیمرہ تھا۔ اب انہوں نے اس کیمرے سے ڈر کے، نہیں تو انہوں نے مجھے اسی وقت لے جانا تھا، انہوں نے کیمرے سے ڈر کے انہوں نے کہا اچھا ہم لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں، آپ باہر چلیں۔ تو وہ چلے تو گئے وہ کیمرہ دیکھ کے، تو جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے، تب تک میں نے ایک ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹروں کے ساتھ ایک کوئی 10 فٹ دیوار ہے، میں نے اس کے اوپر سے چھلانگ ماری، پھر ایک اور دوسرا آگے گیٹ تھا وہ بھی 10 فٹ کا، وہ بھی چھلانگ مارا، اور پھر میں نکل گیا۔ 10 فٹ کی چھلانگیں مارتے گئے آپ؟ اب شکر ہے کہ ابھی یہ نوبت آ گئی کہ چھلانگ مار سکتا تھا، اور ہوتے تو شاید مار ہی نہ سکتے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ہم نے یہ جو پولیس والوں سے بھی ہم پوری طرح ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے، اور یہ جنرل مشرف کو بھی کریں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا فیلنگ ہے؟ اگر آپ پکڑے گئے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے پکڑے جانے کی۔ اور پھر جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو ان کو جیو بہت برا لگنا شروع ہو گیا، اور پچھلے 5-6 مہینے میں تو انہوں نے جیو پہ بہت تنقید کی ہے، بہت سے الزامات لگائے ہیں۔ الزامات سنیے۔
یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں اور یہ جو پروگرام کیا ہے, یعنی کتنے کی گھڑی بکی ہے, وہ سب کچھ ہے, ریکارڈ اویلیبل ہے, اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اب آپ نے الزامات سن لیے. اب عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں, ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں. یہ جو الزامات ہیں آپ کے, نہ صرف جیو پہ بلکہ باقی بھی میڈیا ہاؤسز پہ اور بہت سے صحافیوں کے بارے میں بھی آپ بہت سے الزامات لگاتے ہیں. براہ کرم آپ ان الزامات کے ثبوت ضرور سامنے لائیں, کیونکہ آپ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں. اور اگر آپ ثبوت سامنے لائے بغیر الزام لگاتے رہیں گے تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن آپ پہ غلط بیانی کا الزام لگے گا. اور ریاست مدینہ میں سیاست کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اگر غلط بیانی کرے اور بار بار کرے اور پھر ثبوت نہ دے غلط بیانی کا, تو اس کو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے بہتان, اس کو کہا جاتا ہے